جی، تو اب ہم اس کو جہاں سے ہمارا کل سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی، محدث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث لکھنے والا، حدیث کو جمع کرنے والا۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے، بسند ثبوت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، تحریر کیا ہے کہ کسی دوسرے کی زبانی سن کے پورے ثبوت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے بارے میں آپ بغیر ثبوت کے کوئی بات کر نہیں سکتے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خدا نخواستہ بہتان ہوتا ہے۔ اس لیے احادیث کے معاملے میں راویان حدیث نے بہت احتیاط اور سمجھداری سے کام لیا، اور بہت زیادہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا، اور آخری راوی سے لے کے پہلے راوی تک انہوں نے تمام سندیں اکٹھی کیں اور اس کے بعد کسی حدیث کو پیش کیا۔ تو اس وجہ سے جب بھی کتاب میں اس کا حوالہ آئے گا تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اگر حدیث کے بارے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں تو حدیث کے ہو بہو وہی الفاظ آپ بیان کریں، اس میں زیر زبر پیش نقطے کا بھی فرق نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ حدیث کے الفاظ یاد نہ رہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا، دست و بازو تھا یعنی اہم شخص تھا۔ دست و بازو تو کہتے ہیں نا ہاتھ اور بازو، ہاتھ اور بازو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہوتا ہے، تو کسی خاندان کا ایک انتہائی اہم فرد اس کا دست و بازو ہونا۔ تو اہم آدمی تھا، اور اس نے گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ گرجا کیا ہے؟ گرجا جو ہے وہ چرچ کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو چرچ کہتے ہیں، اردو میں گرجا کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت کا۔ تو اس کے مقابلے میں اس نے گرجا کے متولی جو اس کو رکھوالے کہہ سکتے ہیں، اس کا حفاظت کرنے والے، خیال رکھنے والے، جیسے مسجد کا خادم ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اسی طرح گرجا کی جو رکھوالے ہیں ان کو متولی کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا، یعنی ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، یعنی اصول کے اور قانون کے مطابق وہ جب عدالت میں عیسائی پیش ہوئے تو وہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ خاندانی زوم تھا یعنی وہ اپنے آپ کو بادشاہی خاندان کا فرد سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بیٹھ کر گفتگو کرنا مناسب سمجھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ قاضی یا جج کے عہدے پر بیٹھے اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس دور کا جو بادشاہ ہوتا تھا یا خلیفہ وقت ہوتا تھا وہی قاضی کا بھی کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم ایک عدالت میں پیش ہو رہے ہو اور دونوں فریق عدالت پہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو دونوں برابر ہیں، جب آپ دونوں انصاف طلب کرنے آئے ہیں تو آپ دونوں کو ایک ہی مقام ملنا چاہیے، یہاں پہ سب برابر ہیں۔ جو جس پر مقدمہ کیا گیا ہے اور جو دوسرا فریق ہے دونوں کے لیے یہی قانون ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کرتے ہیں، تو تم بھی کھڑے ہو کر اپنی گفتگو جاری رکھو، اس لیے تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ اب وہ جو متنازع کہتے ہیں جس بات پہ جھگڑا ہو، تو وہ زمین جو متنازع تھی جس پر جھگڑا تھا دونوں فریقوں کے درمیان، دونوں فریق اس کی ملکیت کے دعوے دار تھے، تو جب ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ان کے حق میں ہیں، تو انہوں نے اپنے عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بھی اپنے خاندان کے فرد کی حمایت نہ کی، بلکہ ثبوت اور گواہ جس کے حق میں جاتے تھے وہ عیسائی تھے، چنانچہ انہوں نے عیسائیوں کے حق میں فیصلہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز پر اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ کہ ظاہر ہے ان کے حکومت کے اندر، ان کی حکومت میں غیر مسلم لوگ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، تو وہ ان کے ساتھ ان کا وہی رویہ تھا جو کہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے تھے، ان کے ہاں مہمان بھی بن کر جاتے تھے۔
ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ ہاں یہ ہے کہ جب ان کے ہاں مہمان بن کر جاتے تو ان کے اپنے کھانے کی قیمت ادا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے جو زمین اپنے لیے دفن ہونے کے لیے پسند کی وہ بھی ایک عیسائی کی ملکیت تھی، اور انہوں نے اس عیسائی سے پیسے دے کر وہ زمین قیمتاً خریدی، حالانکہ اس نے کہا بھی کہ ہمارے لیے امر برکت کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے کہ آپ میری زمین اپنے دفن ہونے کے لیے پسند کریں، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ اپنی خلافت یا بادشاہت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے جو کچھ بھی کیا یا خریدا اس کے لیے انہوں نے اپنے طرف سے پیسے دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی ان کی حکومت کا ایک سب سے اہم اصول جو تھا وہ مساوات، برابری اور جمہوریت۔ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کے بارے میں آپ بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت میں آپ اکثریت کو اختیار دیتے ہیں فیصلے کا، جس معاملے میں جتنے لوگ اکثریت میں ہوں گے، زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ اس بارے میں فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ برابری کا انہوں نے اصول رکھا اور جمہوریت کو انہوں نے اہمیت دی، جس بارے میں زیادہ لوگ ہم خیال ہوتے وہ اس کو اصول بنا لیتے، اس کو تسلیم کر لیتے، یعنی کہ یہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ اپنے آپ کو وہ ہمیشہ ایک عام شہری اور معاشرے کا ایک عام فرد سمجھتے تھے، اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے لیے کوئی خصوصی رعایتیں، خصوصی اختیارات، خصوصی پروٹوکول یا کوئی خاص چیز ایسی نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان جیسا، ایک عام فرد سمجھتے تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں، جب کسی راستے سے گزرتے ہیں تو 25-30 گاڑیوں سے کم کا قافلہ نہیں ہوتا، ان کی سیکیورٹی اور ان کے حفاظتی گارڈز اتنے ہوتے ہیں کہ تمام راستے بند کر کے ان کے گزرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں پہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ VVIP جو ہے کوئی گزر رہا ہے، یعنی انتہائی اہم شخصیت، وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اہم ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہونے کے باوجود، بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، سب اختیارات ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھا، ایک عام شہری سمجھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے، یعنی یہ تو بات ہو رہی تھی ملکی معاملات کی، ملکی معاملات کے علاوہ بھی وہ معاشرے میں جو لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا اور جو ان کی ذاتی زندگی تھی اس میں بھی وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کے لیے وہ کوئی اسپیشل اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ عام لوگوں کے ساتھ جانا، بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے تھے، اور جس لنگر خانے میں عام لوگ کھانا کھاتے تھے اسی میں جا کر وہ ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینا چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، سوال کیا تھا کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں، یعنی یہ تو معمولی سی بات ہے، میری شان میں کوئی گستاخی نہیں، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا صرف کہ کیا تم پاگل ہو؟ اس کو ٹھوکر لگی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ کیا تم پاگل ہو؟ تو اس بات پہ اب میں کیا اسے سزا دوں؟ اس نے کہہ دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں، یعنی ان کی عاجزی اور انکساری کی حد تھی کہ اگر کوئی ان کی غلطی سے کسی کو ٹھوکر لگی اور اس نے آگے سے یہ کہہ دیا تو انہوں نے اس بات پہ بھی اس کا برا نہیں منایا۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں
اور اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار ہو پڑے، کہتے ہیں کہ آپ کو میں پیسے بھیجتا ہوں، آپ لوگوں کو اس میں سے وصیت کر دیں، اپنے بچوں میں بانٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا انہیں فوراً یہ خیال ہے کہ یہ ضرور کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی سے ناجائز طور پہ لی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ جن سے لی ہے انہی کو واپس کر دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، یعنی فوراً ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس پہ آبدیدہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ یعنی جو اس کی اولاد تھی اور اس کو جو وراثت ملی تو اس کی وراثت جو تھی وہ ایک نقد رقم جو تھی صرف وہ تھی 1,10,00,000 دینار۔ اس کے علاوہ جائیداد یا زیورات اور باقی چیزیں تو الگ ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے اخراجات، مصارف اخراجات ادا کرنے کے بعد کل 10 دینار بچے جو ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا، جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اور جس بات کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت نے دی وہی طریقہ کار فرما تھا ان کے دور حکومت میں، وہی طرز حکومت تھا عمر بن عبدالعزیز کا جو ان پر ہی ختم ہو گیا۔ تو چلیے جی، آج ہمارا لیسن ختم ہوا، اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔